बिन अब्दुल अजीज इराक में रहने वाली एक औरत थी। उस औरत का खामद फौत हो गया तो 5 बच्चियां यतीम थी। वो इराक से चली और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आई कि आप मेरी बच्चियों का वजीफा लगा दें। वो कहती है जब मैं पहुंची ना यहां तो अब तो इस्तकबाल आना जाना बड़े मामलात है। अब तो बच्ची की बारात आए और 5, 7, 10, 20 लोग दरवाजे पे खड़े ना हो तो बारात नाराज हो जाती है। कहते हमारा इस्तकबाल ही किसी ने नहीं किया। तो इस्तकबाल तो अब इस तरह है जिस तरह नशा नहीं होता, ये इस्तकबाल की हालत है। अमीरों से लेके गरीबों तक मुझे पूछा ही नहीं किसी ने, कुर्सी नहीं दी, आगे नहीं बिठाया, ये वाला मामला है। और मैं मेरी तरह के लोग नेक लोगों की बात नहीं करता। अब तो हम देखते हैं फलां मौलाना का इस्तकबाल हो रहा है, फलां के लिए लोग खड़े हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं। और अब तो मैं देखता हूं ऐसे ऐसे हाथ लहराते हैं सूफी और दरवेश कहलाने वाले, जैसे सियासी लीडर लहराया करते हैं। ये क्या तरीका हुआ? ये कौन सा तर्ज जिंदगी? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ख्वाहिश करे कि मैं आऊं और लोग खड़े हों वो तो जहन्नमी है, तो दोज़खी है। सारे वही तरीके हम इख्तियार करते जा रहे हैं, वही प्रोटोकॉल है हर जगह। वो लोग जिनके दरवाजे खुले होने चाहिए थे वहां भी हर वक्त के लिए मामला तय हो गए। याद रखें मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तालीमात दी, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह। औरत कहती है मैं पहुंच गई, मैंने लोगों से पूछा घर कहाँ है, तो कहा वो जहां बोरी लटक रही है ना बाहर टाट का पर्दा लगा हुआ है वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। कहती है मैं दरवाजे पे दस्तक दी, एक औरत ने दरवाजा खोला तो मुझे बीबी जान के अंदर बुलाया। तो उनके घर के अंदर जब मैं दाखिल हुई तो बड़ा सारा सेन था, एक जानिब कुआं लगा था, एक तरफ एक बड़ा दरख्त था और एक छोटा सा बनाई हुई थी जगह बर्तन धोने के लिए। और बीबी ना बर्तनों को मिट्टी लगा के साबुन लगा के बैठी हुई थी, काम कर रही थी वो औरत। मुझे उसने दरख्त के नीचे बिठाया, पानी पिलाया। कैसे आई हो? मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। कहने लगी बैठो थोड़ी देर में आ जाते। कहती थोड़ी, मैंने समझा घर की कोई मुलाजमा है, मैं बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी फिर दस्तक हुई, उस बीबी ने उठ के दरवाजा खोला। तो जब वो शख्स अंदर आए तो कहने लगी बड़ी देर से बर्तनों को साबुन लगा के बैठी हूं, कहाँ रह गए थे? कहती है वो साहब कहने लगे बस जरा मसरूफ हो गया था। दौड़े गए, कुएं से पानी निकाला, बीबी को दिया, उसने बर्तन धोए। कहती है फिर थोड़ा सा सिरका और एक रात की रोटी वो लाई, उस शख्स ने खाई। मैंने कहा कि ये दोनों घर के मुलाजिम हैं, मियां बीवी काम करते हैं। जब वो खाना खा चुके तो वो औरत मेरे पास आई, कहने लगी उठ के मिल लो अमीरुल मोमिनीन से। मैंने कहा कौन अमीरुल मोमिनीन? तो कहने लगी कब से तो आए हैं, ये जिसने कुएं से पानी निकाला यही मुसलमानों का अमीर है, और ये जिसने दरख्त के नीचे बैठ के सिरके से रोटी खाई है यही है। ये फरिश्तों की दास्तान नहीं, ये वो लोग हैं। मैं रात को भी कह रहा था एक जगह पे कि ये लोग जो है ना जिनका आप रोज शिकवा करते हैं हुकूमतें बड़ी खराब हैं, ये कोई नहीं खराब, बिल्कुल खराब नहीं। जितने सियासी लीडर हैं सारे सही हैं। खराब वो लोग हैं जो इन्हें वोट दे के लीडर बनाते हैं, बिल्कुल खराब नहीं। मैं तो इनके हक में होता जा रहा हूं। नाराज हो गए ना आप लोग? अल्लाह करे तुसी हो जाओ तो अगले इलेक्शन च सियाने भी हो जाओ, आमीन तो कह दे। मैंने कोई मशवरा नहीं देना, इसलिए कि मेरी नजर में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके लिए मैं आपसे कह सकूं कि वोट दें। और हम तो ऐसी बात करें तो कई लोग नाराज होकर चले जाते हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं, इसलिए कि ये दीन मेरे नबी पाक का दीन सिर्फ मस्जिद का दीन नहीं। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मे नजरिया पाकिस्तान बयान करूंगा और बताऊंगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का जो कुरान नाफज होगा मस्जिद में, वो कुरान कचहरी में भी नाफज होगा इंशाअल्लाह। और वो कुरान नाफज होने आया है, असेंबलियों में वही कुरान नाफज होगा इंशाअल्लाह। और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। बयान करेंगे और डट के बयान करेंगे, आपको बताएंगे। जो बात समझा रहा हूं फिल वक्त वो समझे, मुजरम वो नहीं जो बड़ा बन के लूटता है, मुजरम वो है जो उसको सपोर्ट करता है, जिसने उसे बड़ा बनाया है। ये याद रख लें। हमारी कोई बचत नहीं होगी, हमसे पूछा जाएगा। हम सारे कचहरी में खड़े होंगे, अल्लाह सवाल करेगा कि तुम बताओ तुम इनके मददगार क्यों बने थे, तुम सपोर्ट क्यों करते थे, ये पूछा जाएगा और हमने जवाब देना है। बहरहाल आम दाम पर सर मतलब जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के वो बीबी गई तो कहने लगी कि ये अमीरुल मोमिनीन ने कहा
وہ اٹھ کے حاضر ہوئی، کہا حضور میں عراق سے آئی ہوں، میرا خامد فوت ہو گیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، وظیفہ لگا دے۔ وہ بی بی کہتی ہے میرا دل تھا کہ یتیم بچیوں کا 100 دینار سال کا لگا دیں گے تو بڑی بات ہے۔ کہتی ہیں جب میں ان کے پاس گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بتایا تو وہ رونے لگ گئے اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگے۔ میں نے کہا حضور آپ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ تو کہنے لگے اس لیے معافی مانگ رہا ہوں کہ تو میری رعایا میں تھی اور تیری 5 بچیاں یتیم تھی، تجھے خود چل کے آنا پڑا ہے، میرا کام تھا تیری خبر لیتا، معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے۔ انہوں نے وظیفہ لکھنا شروع کیا تو میری ایک بچی کا 1000 دینار سال کا لکھا۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر دوسری بچی کا 1000 لکھا تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ تیسری کا 1000، چوتھی میں نے کہا شکر ہے۔ جب چوتھی کا لکھا تو میں نے کہا اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے۔ کہتے ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز نے قلم رکھ دیا، فرمانے لگے میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھوں گا، 4 بہنوں سے کہنا بانٹ کے اسے بھی دے دیں۔ کہا حضور کیوں؟ آپ فرمانے لگے جب تک تو اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی میں بھی رب سے جڑا ہوا تھا اور اللہ سے ڈر کے لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریف کی ہے، اب میری ذات آ گئی ہے، اب میں اگر یہ وظیفہ لکھوں گا تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا، اس سے میرے نفس میں ریا پیدا ہوگی، اب میں 5ویں کا نہیں لکھوں گا، جا اور جا کے عراق کے گورنر کو دے۔ بی بی کہتی ہے میں گھوڑے پہ بیٹھی اور میں چند دنوں کے بعد عراق پہنچی۔ جب سویرے آ کے میں نے والی عراق کو رکا دیا تو وہ چیخ مار کے رویا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا بی بی آج رات کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے، تو انتقال کر گئے۔ کہتی میں بھی تڑپ کے روئی۔ میں نے کہا میری یتیم بچیوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ گورنر کہنے لگا تیرے وظیفے جاری رہیں گے، تجھے ملتے رہیں گے۔ تو کہنے لگی کیسے؟ کہنے لگا میں اگر تو گورنر رہا تو تیرا وظیفہ جاری رہے گا، اور اگر گورنری سے اتر بھی گیا تو میں ذاتی طور پہ مالدار ہوں، پھر بھی تیری بچیوں کے ماہانہ پیسے پہنچتے رہیں گے۔ میں نے کہا تو کیوں دے گا؟ کہتی وہ رو پڑا۔ کہنے لگا اگر امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے ہو تو پھر اللہ گورنروں کے دلوں میں بھی رحم ڈال دیا کرتا ہے، پھر میرے جیسے لوگوں کو بھی وہ بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر آئے، 3 بیٹیاں تھیں، ایک کو آواز دی وہ آئی تو اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے، دوسری کو آواز دی وہ آئی تو منہ پہ ہاتھ رکھا ہے، تیسری کو آواز دی تو منہ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچیاں منہ پہ ہاتھ کیوں تینوں نے رکھا ہوا، کیا بات ہے؟ تو بی بی رو پڑی، کہنے لگی 4 دن ہو گئے میری بیٹیاں پیار سے روٹی کھا رہی ہیں، 4 دن ہو گئے، ان کے منہ سے بدبو آتی ہے اس لیے وہ آپ کے سامنے آتی ہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہیں 4 دنوں سے۔ بی بی رو رہی ہے، حضرت عمر جلال میں آ گئے۔ آپ فرمانے لگے تو یہ رو رہی ہے، تو روئی ہے، تو نے میرے گھر میں رہ کے اللہ کی ناشکری کی ہے، تو شکر ادا نہیں کرتی کہ 3 وقت پیاز اور روٹی تجھے گھر کی 4 دیواری کے اندر مل جاتا؟ رو رہی ہے، میں آ میرے ساتھ باہر نکل، تجھے وہ لوگ دکھاؤں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور مانگ کے کھاتے ہیں، آ تجھے دکھاؤں۔ اتنی ناشکری کہ گھر کے اندر پیاز پہنچ رہا ہے، روٹی پہنچ رہی ہے اور تو کہتی ہے میری بیٹیاں پیاز سے کھاتی ہیں، شکر کر فاقے نہیں کاٹنے پڑے۔ پھر اگلے لفظ کہے تو رو پڑے۔ فرمانے لگے میں نے تو مصطفیٰ کے وہ حالات بھی سنے ہیں جس میں کئی دن بی بی فاطمہ نے فاقے کیے، تو گھر کے اندر پیاز پہنچ رہا ہے، تو ابھی بھی سادگی، عاجزی اور قناعت نعمت تھی ان لوگوں کی۔ ہمارے ہاں روز شکوا ہے، کس بات کا؟ گاڑی کوئی نہیں، روز رونا ہے، کس بات کا؟ بنگلہ کوئی نہیں، روز رونا ہے، کس بات کا؟ بینک بیلنس کوئی نہیں، 10 جوڑے کیوں نہیں عید پہ آئے؟ اور یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں، ہمارے اندر بھی یہ بات بدرجہ اولا، ہم روز اپنے آپ کو مسکین کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں، لاچار کہتے ہیں، مجبور کہتے ہیں۔ کبھی دیکھو وہ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، کبھی پلٹ کے دیکھو لوگوں کی طرف جو پیدا ہوئے تو آنکھیں کوئی نہیں تھی، ہاتھ کوئی نہیں تھے، پیر کوئی نہیں تھے، وہ دیکھو جو پیدا ہوئے تو سر پہ باپ کا سایہ کوئی نہیں تھا، کیسے کیسے لوگ وقت گزار رہے ہیں۔ ہم روز آ کے کہتے ہیں کاروبار ٹھنڈا ہو گیا ہے، حالات بڑے خراب ہو گئے، ہم بڑے مجبور، کیا ہو گیا صاحب؟ اللہ کے دن ہے سارے، اللہ کے دن ہے، وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ دوستا تو 70 سال زندگی اس نے گناہوں میں گزاری، پھر اللہ نے اسے توفیق دی تو وہ نیک ہو گیا، اور آپ فرماتے ہیں پھر اگلے 70 سال میں نے اسے واقعی نیک ہی دیکھا، اس نے وقت پہ نماز پڑھی،
وقت پہ روزہ رکھا، اس نے وقت پر عبادت کی. پچھلے 70 سال کے گناہ بھی اس کے بڑے خوفناک، اس میں ایسے ایسے بڑے پاپ تھے کہ اللہ الامان والحفیظ، اللہ بچائے. لیکن پھر جو اگلے 70 سال تھے وہ سونے بھی بڑے تھے، صاحب بھی بڑے تھے. پھر میں نے اسے فجر کی اذانیں دیتے بھی دیکھا. فرماتے 70 سال اس کے وہ، 70 سال اس کے یہ، اتنی لمبی اللہ نے اس کو عمر دی. آپ فرماتے جب اس کا انتقال ہوا تو میرے دل میں روز خیال آتا، تو میں روز دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے پتہ چلے کہ تو نے اس کے پچھلے 70 سال والے معاف کر دیے. مجھے کبھی پتہ چل جائے تو میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ وہ گناہ بھی اتنے خوفناک تھے کہ وہ بڑے سخت تھے، بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ فرماتے ہیں اللہ نے میری دعا قبول کی اور وہ مجھے خواب میں مل گیا. میں نے پوچھا بتا کیا بنا؟ تو کہنے لگا ساری معافی مل گئی، ایک نہیں ملی. وہ کیا؟ کہنے لگے میرے پڑوسی کی چھڑی اس کے دروازے کے آگے پڑی تھی، تو میں ایک رات نکل رہا تھا اپنے گھر سے، تو وہ چھڑی میں نے اٹھا لی کہ رستے میں کوئی جانور ستائے نہ. فرماتے بغیر اس کی اجازت کے اس کے دروازے پہ پڑی ہوئی چھڑی میں نے اٹھائی تھی. سارا رب کریم نے 70 سال کے گناہ معاف کر دیے، لیکن فرمایا یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. حضرت وہاب بن منبہ کہتے ہیں وہ اسے کہنے لگا، فرشتے کہنے لگے ساری معافی ہے، پر ایک کوڑا قبر میں تجھے کھانا پڑے گا اس چھڑی کے سبب سے جو کسی کی گلی میں بغیر اس کی اجازت کے اٹھا کے لے گیا. تو مجھے پتا تھا اس کی یار وہ یہی رکھتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو اٹھا لیتا ہے، میں نے اٹھا لی. فرماتے ایک کوڑا فرشتوں نے مارا تھا میری قبر پہ، اور 100 دن میری قبر میں آگ بھڑکتی رہی ہے. 100 دن. اب اللہ نے مجھے فضل کیا ہے اور معافی ملی ہے بغیر کسی کے. یعنی سودا خریدنے جاتے ہیں نا، ریڑھی والا بیچارہ کیا کہے گا؟ کم از کم غریب آدمی کا نا 1.5-2 کلو پھل سارا دن چکھنے والے لے جاتے ہیں. یہ کس بھاؤ ہے؟ اٹھا لیا. وہ کس بھاؤ ہے؟ اٹھا لیا. کیا تماشا ہے، کیا طریقہ ہے. اور پھر طنز کر رہے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو، کہتے او ہو کل دے رکھے نہیں، آج تازہ نہیں گیا. کیا یار آپ چھوڑ دیں، وہ غریب آدمی ہے، اس کی بچت کیا ہے؟ 200-400 500 1000. تو جو آپ کھا گئے یہ کاہے کا وتیرہ ہے؟ کس طرح کا یہ رویہ ہے؟ یعنی انسان چھوٹا محسوس ہوتا ہے اس طرح کے کام کرتے. یہ کوئی اس کی پہلوانی نہیں، یہ کوئی اس کی دلیری نہیں، کبھی بھی کوئی چیز. اور پھر یہ تو ہے کسی کی چیز. ایک ہے وقف کی چیزیں، وقف کی چیزیں جو وقف ہے بالکل. یہ ہمارے نہروں پہ درخت ہوتے ہیں تو یہ کس کے ہیں؟ یہ قوم کے ہیں. ہمارے لیے اجازت نہیں کہ ہم جائیں تو وقف چیز سے جا کے مسواک بھی اتار کے لے آئیں. کہ ناراض ہو گیا جی؟ یہ شریعت اس کی بھی اجازت. اگر حکومت وقت اعلان کر دے کہ عام ہے، جس کا دل چاہے کہ وہ چیز اتار کے لے جائے، پھر تو ہے ٹھیک. لیکن اگر پابندی ہو کہ آپ نے ان کو اتارنا نہیں. ہم نے تو بہت سارے درخت تو ویسے ہی ختم ہو گئے ملک میں، کہیں کہیں رہ گئے. جس کا دل چاہا اس نے جہاں سے چاہا رات کو کاٹ لیا، ختم ہو گئی بات. وقف چیزوں کو تو ہم نے اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے. مسجد کی چیز بھی اگر بیچی جائے گی تو ایک آدمی کو اختیار نہیں ہے، وہ کم از کم 3 لوگ بیٹھیں گے، 2 تو شرعی گواہ ہیں اور تیسرا وہ جو خریدے گا، تو وہ اپنی رضامندی سے، یعنی کچھ